مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ بیان ایک ایسا سبق ہے جو زندگی کی حقیقتوں کو سامنے رکھتا ہے اور ہمیں اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بیان نہ صرف ایک عبادت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، بلکہ ایک مکمل زندگی گزارنے کی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا، جس میں ایک صحابی اپنے کام کی نوعیت بیان کرتے ہیں، جو کہ درخت لگانے کے بارے میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا اور اس سے گہرا پیغام دیا۔ یہ درخت صرف ایک معمولی سی محنت سے لگایا گیا تھا، لیکن اس کا فائدہ ایک وسیع دائرے تک پہنچا تھا، اور یہی پیغام دراصل ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کے کاموں میں دنیا کی فانی لذاتوں کے بجائے وہ کام کرنے چاہیے جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں، اس کا مقصد انسانوں کی خدمت اور اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم کسی بھی کام کو صرف اپنے لیے نہ کریں، بلکہ اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچے، کیونکہ جب ہم کسی کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ یہ بات مفتی صاحب نے خاص طور پر اس حدیث کے ذریعے بیان کی کہ جب ایک شخص درخت لگاتا ہے تو اس کا فائدہ نہ صرف اسے ملتا ہے، بلکہ وہ درخت آنے والے سالوں تک دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہ درخت مثال کے طور پر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ہمارا ہر عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے اور اس کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل بھی اگر نیک نیتی سے کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا اور انسانوں کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام شروع کرتے وقت اس کے اثرات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی درخت کو لگاتے ہیں تو ہم صرف اپنی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس درخت کا پھل آنے والی نسلوں تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں وہ کام کرنا چاہیے جن سے نہ صرف ہمیں فائدہ پہنچے بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے کاموں کو اپنانا چاہیے جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ معاشرے کے لیے بھی مفید ہوں۔ مفتی صاحب نے اس بات کو بہت وضاحت سے بیان کیا کہ درخت کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ درخت کا پھل کم محنت سے زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ ایک شخص جو درخت لگاتا ہے، اس کی محنت کم ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ کئی سالوں تک جاری رہتا ہے اور اس کا ثواب بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایسے اعمال کریں جو کم محنت میں زیادہ فائدہ دیں، تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم جو بھی کام کریں وہ نیک نیتی سے ہو اور اس کا فائدہ دوسرے لوگوں کو پہنچے۔ مفتی صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کامیابی صرف اس بات میں نہیں ہے کہ ہم دنیا کے مال و دولت کو جمع کریں، بلکہ کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ جب ہم کسی دوسرے انسان کی مدد کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ہماری زندگی کا مقصد بنتا ہے بلکہ یہ ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کی گئی جس میں فرمایا گیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس بیان میں مفتی صاحب نے درخت کی ایک اور اہم خصوصیت کو اجاگر کیا، جو کہ اس کا پھیلاؤ اور اس کا اثر ہے۔ ایک درخت کی چھاؤں یا پھل نہ صرف اس کے مالک کے لیے فائدہ مند ہیں، بلکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا ہر اچھا عمل دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے اور ہم جو بھی کرتے ہیں وہ نہ صرف ہماری زندگی کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں اور ان کا اثر مثبت ہو۔ مفتی صاحب نے اس بات کو واضح کیا کہ ہمیں اپنی زندگی کے کاموں میں محنت کم مگر فائدہ زیادہ حاصل کرنے والے کاموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ وہ درخت جو کم محنت سے لگایا جاتا ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایسے کام کرنے چاہیے جو کم محنت میں زیادہ فائدہ دیں۔